السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حرف و تجوید کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تختی نمبر 16 شروع کریں گے۔ تختی نمبر 16 میں ہم تفخیم اور ترقیق کے بارے میں سیکھیں گے۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی کہ موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا۔ تو اپنے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے پچھلے سابقہ اسباق نہیں سیکھے تو آپ پہلے تمام سابقہ اسباق کو سیکھیں۔ سابقہ اسباق کو سیکھنے کے بعد ہی اگلے تمام اسباق سیکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ ناظرین، سابقہ اسباق کے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے تمام سابقہ اسباق کو سیکھ سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی کہ موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ 3 حروف، ان 3 حروفوں کو ہم پر اور باریک پڑھنے کا طریقہ کار آج ہم سیکھیں گے۔ الف، لام، را۔ الف کو کس حالت میں پر پڑھا جاتا ہے، کس حالت میں باریک پڑھا جاتا ہے؟ لام کو کس حالت میں پر پڑھا جاتا ہے، کس حالت میں باریک پڑھا جاتا ہے؟ اور را کو خاص طور پر کس حالت میں، کتنی حالتوں میں پر اور کتنی حالتوں میں باریک پڑھا جاتا ہے؟ الف، الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ ناظرین، یہاں پر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ الف اپنے ما قبل حرف کے تابع ہوتا ہے۔ الف سے پہلا جو حرف ہے وہ اگر پر ہوگا تو الف کو بھی پر ہی پڑھیں گے۔ الف سے پہلے والا حرف اگر باریک ہوگا تو الف کو بھی باریک ہی پڑھیں گے۔ میں آپ کو پریکٹیکلی بھی بتاتا ہوں کہ الف کو کس طرح ما قبل حرف کی وجہ سے پر اور کس طرح ما قبل حرف کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ الف ہے، درمیان میں قاف کے آگے الف ہے۔ الف کا ما قبل حرف جو ہے وہ پر ہے، کیونکہ الف اپنے ما قبل حرف کے تابع ہوتا ہے۔ ما قبل حرف جیسے قاف پر ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ان حروفوں کو ہمیشہ پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر الف کا ما قبل حرف جو ہے وہ پر ہے، اسی لیے الف کو پر پڑھا جائے گا، قال پر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر الف سے پہلے کاف ہے، کیونکہ کاف کو باریک پڑھا جاتا ہے، اسی لیے الف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ ان حالتوں میں ہمیشہ الف کو پر اور باریک پڑھا جاتا ہے۔ الف کو پر پڑھنے کے لیے ما قبل حرف کو دیکھا جاتا ہے، اور باریک پڑھنے کے لیے بھی ما قبل حرف کو دیکھا جاتا ہے۔ اب دوسرا حرف ہمارے پاس ہے لام۔ لام، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کا جو لام ہے، اس سے پہلے حرف کے اوپر، اس سے پہلے والا جو حرف ہے اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ ناظرین، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو پوری وضاحت کریں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام کو باریک پڑھیں گے۔ صرف اس میں جلالت اللہ عز و جل کا جو لام ہے اس کو پر پڑھا جائے گا، باقی تمام لام جو ہیں انہیں باریک پڑھا جائے گا۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں ٹوٹل 7 صورتیں ہیں۔ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ 7 حرف ہیں جنہیں ہم
پر پڑھیں گے ہر حالت میں، اور وہ حروف مستعلیہ ہیں. ہم نے تیسری تختی میں سیکھا بھی تھا حروف مستعلیہ کے بارے میں. تو را کو پھر کس طرح 7 حالتوں میں پر پڑھا جائے گا، یہ ایک الگ طریقہ ہے را کا. تو را کی جو 7 صورتیں ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں. را کو پر پڑھنے کی صورتیں ٹوٹل 7 ہیں اور باریک پڑھنے کی صورتیں ٹوٹل 3 ہیں. تو پہلے ہم را کو پر پڑھنے کی 7 صورتیں سیکھیں گے. را پر زبر یہ پیش ہو، را کو پر پڑھیں گے. یہ ہم نے شروع سے ہی سیکھا ہوا ہے، را کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں، 2 زبر کی تنوین ہو یا 2 زیریں ہوں تو پھر بھی را کو پر پڑھا جائے گا. را پر کھڑا زبر ہو تو پھر بھی را کو پر ہی پڑھا جائے گا. را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را کو پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، یہ ہم نیچے سیکھیں گے. یہ عارضی زیر ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو را کو پھر بھی پر پڑھیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ را کو باریک پڑھنے کی جو 3 قسمیں ہیں وہ کون کون سی 3 صورتیں ہیں. را کو باریک پڑھنے کی صورتیں: را کے نیچے زیر یا 2 زیریں ہوں تو را کو باریک پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. عارضی حرکت: قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی. جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے. نوٹ: ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے. جیسے مرصادن، کیونکہ صاد جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کے نیچے زیر ہے مگر آگے صاد حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے تو اسی لیے را کو پر پڑھیں گے. تو ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب، پریکٹیکلی ہم سیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، صاد زیر صی، را الف زبر را، صیرا، طا زبر طا، صراطا، سین زیر سی، را الف زبر را، سیرا، جیم الف 2 زبر جن، سراجن، سراجا. وقف کی صورت میں ایک زبر ہمیشہ کٹ جاتی ہے. کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا. میم الف زبر ما، لام الف 2 زبر لن، مالن. میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا. زا الف 2 زبر زن، مفازن. طا الف زبر طا، لام زیر لی، طالی. با پیش بو، طالبو. تا الف زبر تا، با واو پیش بو، تابو. خا الف زبر خا، لام زیر لی،
خالی، دال الف دو زبر دن، خالیدن، وقف کی صورت میں ہم اسے پڑھیں گے خالیدا، عین الف زبر آ، با زیر بی، عابی، دال دو پیش دن، عابدن، غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن، طا زبر طا، عین الف زبر عا، طاعا، میم دو زیر من، طعامن۔ ناظرین، آج ہم نے یہ 2 لائنیں ہی پڑھی ہیں، پچھلا سبق جتنا بھی ہے پریکٹیکلی آپ اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور کی جو 7 صورتیں ہیں پر پڑھنے کی، اس کو بھی خاص طریقے سے دھیان سے سیکھیں۔ کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو کمنٹس میں ہم سے ضرور پوچھیں، انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو درست معلومات دیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے اور لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہم بہتر سے بہتر ویڈیو آپ کے لیے بنا کر لاتے رہیں گے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم تختی نمبر 16 کا پارٹ نمبر 2 سیکھیں گے، تو اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔